السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا۔ یہ آیت شریفہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ویسے تو ہر مومن پر اور ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا کرم ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم نہ ہو تو کوئی انسان ایک سانس بھی نہیں لے سکتا اور ایک لمحے کے لیے زمین پہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتا۔ لیکن خصوصی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں سب سے پہلے تو یوں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ والے، اللہ کے دوست، ان کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ اور کسی قسم کی پریشانی۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے کسی خوف کا اور کسی غم کا نہ ہونا، یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف قیامت کے دن ہی ہے اور آخرت ہی میں ہے، بلکہ یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اچھا ہی رکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی سے مزین کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے، خوف سے، غم سے نجات دیتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارو، اچھی زندگی ملے گی۔ یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تجارت میں پریشانی ہے یا قرض کا بوجھ سر کے اوپر ہے اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں جو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے تو خود سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے سر پہ اس وقت پریشانیوں کی پوٹلی رکھی بھی نہ ہو۔ یہ جتنی پریشانیاں پیش آتی ہیں یہ سب اپنے ہمارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کے دوست اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی آرام سے جیتے ہیں، آخرت میں بھی آرام سے جیتے ہیں۔ دنیا کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، میں ہی سوال پیدا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کسی نیک و صالح اللہ والے کو تکلیف پیش آتی ہے، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والوں کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بڑھانے کے لیے پریشانی دیتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل اور جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت آ چکی ہوتی ہے، اسے اگر کوئی تکلیف پیش بھی آتی ہے تو وہ اسے خوشی خوشی سہتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے کے پاس ایک پھل پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے کھایا، بہت کھٹا تھا، نارنگی تھی یا موسمبی تھی۔ دوسرے کھانے والوں نے تو کھا کر تھوک دیا، لیکن یہ اللہ والے بڑے مزے سے اس کو کھا کے نگل گئے، ان کا تو چہرہ بھی نہیں بگڑا، تھوکنا تو دور کی بات ہے۔ پوچھا کسی مرید نے کہ حضرت آپ کو کھٹا نہیں لگا؟ ہم تو کھا بھی نہیں سکے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ جس پروردگار نے ہمیشہ میٹھے پھل کھلائے، اس نے اگر ایک مرتبہ کھٹا پھل کھلایا تو اس کو تھوکنا کیا، شوق سے نگل گئے۔ یہ انداز ہے سوچنے کا کہ تکلیف پیش آتی ہے تو بھی اسے خوشی سے سہ لیتے ہیں، تو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ والے حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ مومن کو تکلیف آتی ہے تو بھی نعمت ہے، مومن کو نعمت آتی، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بھی نعمت ہے۔ لوگ سن رہے تھے، مریدین سن رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا پھوڑا ہوا ہے، درد سے تکلیف سے بلبلا رہا تھا، اور اس نے آ کے کہا حضرت دعا کرو، اس تکلیف سے بہت دنوں سے میں مبتلا۔ وہ حاضرین میں بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے اللہ والے علماء تھے، وہ سوچنے لگے اب کیا کریں گے حضرت دعا۔ ابھی حضرت نے یوں کہا کہ مومن کو جو تکلیف آتی ہے نعمت ہے، اگر یوں کہیں گے یا اللہ اس بدو کے، اس گاؤں والے کے ہاتھ کی تکلیف کو دور کر دے، تو دعا یوں ہوگی کہ اس نعمت کو زائل کر دے، وہ تو نعمت ہے تکلیف۔ اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ اس کو باقی رکھ دے، تو بدو بیچارہ پریشان ہوگا، یوں کہے گا کہ آپ تو، میں کہہ رہا ہوں آپ تکلیف کو دور کرنے کی دعا کرو، آپ کہہ رہے ہیں باقی رکھو، تو کیا دعا کریں گے؟ نعمت کو زائل کرنے کی دعا کریں گے کہ مومن کے لیے تکلیف بھی نعمت ہے؟ تو اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ یہ ہاتھ کا پھوڑا تو بہت بڑی نعمت ہے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، اور بھی بہت سی باتیں کہیں، لیکن آخر میں فرمایا کہ یا اللہ یہ تیرا کمزور بندہ اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے صحت کی نعمت دے دے۔ تو صحت بھی نعمت ہے، تکلیف آئے تو بھی نعمت ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے ان کو تکلیف پہنچائی۔ تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف ایسے آئی، تفسیر جلالین میں بھی میں نے پڑھایا، لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بہت تکلیف دی،
اس طرح سے کہ بیماری لگی، بیماری کی وجہ سے جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا، جسم جگہ جگہ سے خراب ہو گیا، اولاد مر گئی، لوگ دور ہو گئے، ایک بیوی تھی خدمت کرنے والی، اس کے علاوہ کوئی ان کے قریب نہیں تھا۔ مختلف روایتیں 3 سال مبتلا تھے، 7 سال مبتلا تھے، 18 سال مبتلا تھے، مختلف روایتیں، چلو 1 سال بھی سمجھ لو۔ سارے جسم میں پھٹن ہے، سارے جسم میں تکلیف، شدت تکلیف۔ قرآن مجید نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ مسنا و اہلنا الضر، اے پروردگار مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں صرف تجھ سے اس تکلیف کو دور کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موقع ان کو تکلیف دور کرنے کا آیا تو ہم نے تکلیف ان کی دور کر دی۔ بعد میں کسی حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے شخص نے جب تکلیف ان کی دور ہو گئی، جسم اچھا ہو گیا، اولاد پھر ہو گئی، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو بھی اللہ نے جوان بنا دیا اور پہلے سے زیادہ بچے اللہ نے عطا بھی کر دی۔ ایک بارش برسی ان کا گھر سونے سے بھر گیا، اور ایک بارش برسی ان کا گھر چاندی سے بھر گیا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ دیتے ہیں، بے صبری کرنے والوں کو اللہ نہیں دیتے۔ بے صبر مت بنو، شکر کرو، تکلیف آتی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے 18 سال کے بعد، تو حضرت کے ایوب علیہ السلام کے کسی مومن نے پوچھا کہ آپ کے یہ تندرستی کے دن آپ کو مبارک ہوں، آپ کو یہ دن اچھے لگتے ہیں یا وہ تکلیف کے دن اچھے لگتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان لوگوں کے سوچنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت کے دنوں کو تو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے بیماری کے ایام بڑے اچھے لگتے تھے۔ ارے یہ کیا، بیماری تو میں بھی سہ چکا ہوں، بیماری کے دن تو اچھے نہیں لگتے، نہ کھانا اچھا، نہ پینا اچھا، نہ بیوی اچھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے اچھے لگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں 24 گھنٹے ایک مرتبہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ بس وہ جو اللہ پوچھتے تھے اس کی مٹھاس میں میری دن گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے کہ ایوب کیا حال ہے تیرا، اس کی مٹھاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ سے پوچھا کرتے تھے اس مٹھاس میں میری پوری تکلیفیں میں بھول جایا کرتا تھا۔ وہ پوچھنا، وہ بات کرنا اب صحت میں کہاں نصیب ہے۔ تو یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کی تکلیفوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے جھیل جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کسی حالت میں بھی خیر سے خالی نہیں، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھی خیر ہے، اور اگر اس کو نعمت پہنچتی ہے تو بھی خیر ہے۔ نعمت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر سے تو اللہ نعمتوں کو اور بڑا بڑا کے دیتی ہے۔ کوئی حالت ہمارے لیے پریشانی کی نہیں ہے، نوٹ کر کے رکھ۔ تو آیت شریفہ میں پہلے تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بھی، اللہ والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی پریشانی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ والے کون ہیں؟ جو لمبا جبہ پہن لے، لمبی داڑھی چھوڑ لے، اور بھی بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہوں گا۔ ایسی ظاہری علامتوں کو دیکھ کر اللہ والوں کا فیصلہ مت کرو۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ والے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں اللہ نے کہی ہیں، ایک ایمان ہو اور دوسرا تقویٰ ہو۔
ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں کامل طریقے پر جب کسی شخصیت میں جمع ہوتی ہیں تو وہ شخص اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کی علامتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین آمنوا، سب سے پہلی صفت یہ کہ ایمان ان کے اندر پیدا ہو، اور دوسری صفت فرمایا وکانوا یتقون، اور ان کے اندر تقوی ہو، اللہ کے لیے پرہیزگاری ہو، زندگی میں کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا جان بوجھ کے نہ کرتے ہوں۔ یہ جان بوجھ کا لفظ میں نے بڑھایا اس وجہ سے کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے چھوٹی موٹی کبھی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے سے ہی اس کو معاف کر دیتے۔ گناہ کبیرہ کا تو سوال ہی نہیں ہے، مومن گناہ کبیرہ کی طرف پھٹک کے بھی نہیں جاتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں۔ تقوی میں یہ ہے کہ پرہیزگاری ہو، اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم کیا اسے بچتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کرنے کے کام ہے اسے کرتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو۔ اسے سن کے اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ہو، چھوٹی بڑی کوئی حساب و کتاب نہیں، سنت چھوٹی ہو بڑی ہی بڑی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار لکھا ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی سنتوں کو اختیار کیے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ ابھی اسے سمجھ میں آیا؟ اس اچھی طرح نوٹ کر کے سنتوں کی پابندی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی سنت کو اگر ٹھکرا کے چل رہا ہو تو اس کے ولی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی، اولیاء کرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے ہیں، اور ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کرتے ہیں کہ اس عمل میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا، اس کام میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا۔ بلکہ یہاں تک بزرگوں نے پابندی کی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی پھل آیا تو انہوں نے تحقیق کی کہ اللہ کے رسول نے اسے کھایا یا نہیں کھایا، کھایا ہے تو کھایا، نہیں کھایا ہے تو نہیں کھایا۔ حالانکہ اس کی ضروری نہیں ہے، کھانے کے سلسلے میں تو اللہ نے اجازت دی، لیکن ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اتباع پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کریں گے کہ ایک سنت بھی ہماری زندگی سے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی۔ یہ اتباع اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ آپ کو میں نے بارہا کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس امت کے اولیاء کرام میں سب سے اولیت ان کو حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر اور آپ کی تربیت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو اتنا اونچا درجہ حاصل ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قطب اور بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی باتوں کو سننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں نماز پڑھنا جو صحابہ کرام کو نصیب تھا، وہ جن کو مل گیا ان کو مل گیا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ بات جو درجہ صحبت نبوی کے ذریعے سے ملا، کائنات میں کسی اور کو ملنے کا سوال ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میں ہوں، میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے دنیا سے جانے کے بعد کا زمانہ ہے، صحابہ کرام ہیں اور ان کے شاگردان۔ صحابہ رسول اللہ کے شاگردوں کو کہتے ہیں،
اور تابعین صحابہ کرام کے شاگردوں کو کہتے ہیں، تبع تابعین تابعین کے جو شاگردان ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ یہ گویا 30 سال کا زمانہ ہے جو خلفائے اربعہ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زمانے مختلف ہو گئے، لوگوں میں اغراض اور مقاصد بدلتے چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والا جس درجے چلے گا اس درجے کامیاب ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود بھی فرمایا، قرآن مجید نے بھی آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے سمجھو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اپنے صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے بھی تم چلے جاؤ گے، اقتدا کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، ہدایت کی منزل پا جاؤ۔ تو ایک ہی راستہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ نے قرآن بھیجا تو قرآن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس کو سمجھایا، بس ویسے ہی پڑھو جیسے پڑھایا، ویسے ہی سمجھو جیسے سمجھایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن پڑھایا، انہوں نے سمجھایا، ویسے ہی پڑھو ویسے ہی سمجھو، ادھر ادھر جھانکو مت۔ پھر تابعین نے ویسے ہی پڑھا اور پڑھایا، پھر تابع تابعین نے ویسے ہی پڑھا اور پڑھایا۔ اس امت میں یہ نظام چل رہا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں جو قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی کتاب، یہ 2 ہی راستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اور ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون میں یہ سب داخل ہے کہ ایمان اور تقوی جن لوگوں کے اندر پایا جائے گا وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے جتنے دوست دنیا میں گزرے ہیں، خواہ ہندوستان کے اندر اولیاء کرام کی تاریخ آپ پڑھ لیں یا بلاد عربیہ میں جا کر جو علماء کرام یا اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، سب میں یہ وصف ممتاز نظر آئے گا کہ ان کا تعلق قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ میں نے بارہا آپ سے کہا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں چلہ کشی کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد میں ہیں، کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ بھوکے رہتے تھے، جو کی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے، ایک کٹورا پانی اور جو کی سوکھی روٹی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ چلہ کشی میں بیٹھے کہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شیطان کو ان کو بہکانے کا خیال آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، اور آیا تو پورے چاق و چوبند کے ساتھ آیا، سامنے ایک بہت بڑی روشنی ان کے سامنے لا دی، اور اس میں سے خوبصورت چہرے کی شکل لے کر شیطان آیا، اور آ کر اس نے کہا عبد القادر، ہم نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا، آئندہ سے تمہارے لیے نماز معاف ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو اگر ایسا نظر آ جائے تو ہم اور آپ کیا کریں؟ الحمدللہ، چلو چھٹی مل گئی نماز، بولتے نہیں بولتے؟
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے، بلکہ لوگوں علماء نے لکھا ہے کہ وہ مادرزاد ولی بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی لمحے میں فیصلہ کرنے میں لیٹ نہیں ہوا، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا، اس سے کم وقت میں فیصلہ کر لیا کہ جب نماز میرے آقا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری گھڑی تک معاف نہیں ہوئی تو میں تو ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ بات صاف ہے نہیں، فلسفہ تو نہیں ہے، اردو میں تو بول رہا ہوں، مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ اب دل کی نماز پڑھانے والے آج کل اولیاء اللہ بہت آگے، کون کیسا ہے وہ اللہ جانے، ہم کو تو نہیں معلوم، ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ عالم کی قدر کرو، خواہ وہ کس مسلک کا بھی عالم کیوں نہ ہو، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی عالم کیوں نہ ہو، عالم کی حیثیت سے قدر کرو۔ قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، ہم تیرا ادب کرتے ہیں، تو کیسا ہے وہ تیرا اللہ کے حوالے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چل مردود لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز تو آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں سے زمین میں گھسٹ کر مسجد نبی کو آ کے نماز پڑھی ہے، تو مجھے کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب وہ جو لاحول پڑھی ان کی زبان سے نکلا ہوا لاحول، تو بم کی طرح سے نکلا ہوگا ان کی زبان سے۔ بھاگا شیطان، بھاگتے بھاگتے شیطان نے کہا عبد القادر تیری علم نے آج تجھے بچا لیا، ورنہ آج تجھے میں بہکا دیتا۔ یہ بھاگتے بھاگتے بھی داؤ پھینکا، بھاگتے بھاگتے بھی اس نے آپ کو پھانسنا چاہا۔ فوراً حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے تیرے پھندے میں بچنے سے بچا لی۔ وہاں بھی اگر یوں کہتے ہاں میرے علم نے بچا لیا، پھر بھی مشکل تھی، بچاتے اللہ ہیں، علم کہاں بچاتا ہے؟ اس کائنات میں بچانے والے ایک اللہ ہیں۔ کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان تو ایسے ہی آتا ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کبھی اٹھ کے تہجد پڑھ لی، کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے آپ تو بہت اچھے ہو گئے، اب بس ہے، عبادتیں بس ہیں۔ یا یہ شیطان کہتا ہے کہ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، مرتے وقت میں توبہ کر لیں، ابھی تو کھانے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی سے کیوں داڑھی چھوڑنا، ابھی سے کیوں نمازیں پڑھنا شروع کر دینا، مرتے وقت میں کرنے، ابھی بوڑھے ہو گئے، اب کیا پتہ ہے کہ بوڑھے ہونے تک توبہ کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ بہت سے نوجوانوں کے جنازے میں نے پڑھائے ہیں 30 سال کے عرصے میں، فجر کی نماز میں نوجوان مجھ سے مل کے نماز پڑھ کے مل کے گیا، عصر میں اس کا جنازہ ہے۔ کوئی بھروسہ ہے کہ موقع ملے گا توبہ کا؟ زندگی اپنی سدھارو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہو، اس ایمان کی تازگی اعمال صالحہ سے ہو، پرہیزگاری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، میں ان دوستوں کے لیے انعامات دیتا ہوں۔ یہ ایک انعام فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میرے ان دوستوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو محبت ملے گی، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کا استقبال ہوگا۔ اللہ والوں کو آپ دیکھو، وہ کسی کو کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، تب بھی پھر بھی لوگ ان کو دیکھیں گے تو محبت سے ملیں گے، محبت سے بات کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والے، عمل صالح والے، اللہ کے دوست، ان کی ایک محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، خواہ مخواہ محبت کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں
یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو جبریل کو بلا کے کہتے ہیں جبریل اعلان کر دو کہ ہم فلاں بندے کو دوست بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اس سے بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان ہوتا ہے، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اعلان ہوتا ہے تو سارے زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے سلسلہ نکلا، پوری مخلوقات میں پھیل گیا، ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ ان کے پاس لوگوں کو خوش مت کرو، لوگوں کو خوش کرنے نکلو گے تو اسے خوش کرو گے تو یہ ناراض ہوگا، اسے خوش کرو گے تو یہ ناراض ہوگا، بیوی کو خوش کرو گے تو بیٹی ناراض، بہو کو خوش کرنے گاؤ تو بیوی ناراض۔ ایک اللہ کو خوش کرنے کی سوچو، سب خوش ہو جائیں گے۔ انسانوں کو خوش کرنے نکلو گے تو سارے انسانوں کے تو مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے تو کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ایک معیار رکھو کہ میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے کام کروں، پھر تو بیوی بھی خوش رہے گی، بیٹی بھی خوش رہے گی، بہو بھی خوش رہے گی، سب خوش رہیں گے۔ اور اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو جس کو شریعت سے محبت نہیں ہے وہی ناراض ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کراتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، اور محبت ہوتی ہے، سارے لوگ اس کو محبت کرتے ہیں۔ ایسا آدمی بھی محبت سے ملتا ہے جس سے اس کو کبھی واسطہ نہیں، کبھی دیکھا ہے، کبھی نہیں ملاقات کی۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ محبت صرف من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتے ہیں، دیکھ کے صورت دیکھ کے لوگوں نے ایمان قبول، وہ دل پہ کیا اثر پڑا ہوگا۔ ہاں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کامل ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے اور جن کی زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتیں ہوتی ہیں، اللہ ایسا اثر پیدا کرتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، اور جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ چہرہ دیکھتے ہی ڈر جائے گا جو غلط آدمی ہو، جا کے ماروں گا، فلاں کو پکڑ کے توڑوں گا، اور جو سامنے آئے گا تو بھیگی بلی بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ جیسے ابو جہل آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو کانپنے لگا۔ مسئلہ تھا ایک یتیم کا مال دبا کے بیٹھ گیا ابو جہل۔ یتیم بچے کو کسی نے کہہ دیا تو محمد کے پاس چلا جا، کسی کے پاس مت جا، محمد تیرا کام کر دے۔ بھیجنے والے بھی تماشا دیکھنا چاہتے تھے، ابو جہل منع کرے گا، لڑائی ہوگی، دیکھیں۔ تو یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، یتیم کو بھی دیکھا، حضور کو بھی دیکھا، اور دیکھ کے بغیر پوچھے کہ پورا مال دے دیا۔ کیا ڈر گیا، کپ کپا گیا۔ کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیشہ محمد رسول اللہ کو ستانے کی سوچتا تھا، یہ ڈر کیوں گیا، کپ کپا کیوں گیا؟ ابو جہل نے کہا تم نہیں جانتے، میں نے آج محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یتیم کا مال نہ دوں تو ادھر ایک شیر ہے، ادھر ایک شیر ہے، دونوں میرے اوپر حملہ کر دیں۔ اللہ کی طاقت ہے رسول اللہ کی سنتوں میں۔ مسلمان سمجھ جائیں، میں سمجھ جاؤں، آپ سمجھ جائیں، اللہ کا دوست بننا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، آپ سنتوں رسول اللہ کی سنتوں کی پابندی شروع کرو، تہجد کی پابندی کرو۔ بھی آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں؟ ہر کون نہیں بننا چاہے گا، سب بننا چاہتے ہیں۔ فرائض کا اہتمام کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے،
عام انسانوں کا حق ہے، اخلاق نرمی پیدا کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، تجارت میں دھوکہ مت دو، اور رات کو اٹھ کے تہجد میں 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے اللہ آپ کو ولی بنا دے، اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، ظاہر اگر ہم اور آپ بنا لیتے ہیں تو ظاہر سے تو کبھی بات بننے والی نہیں۔ جیسے کاغذ کے شعر کو کوئی ڈرتا نہیں ہے، آج ساری دنیا میں مسلمان کاغذ کے شعر ہی بنے ہوئے، کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی گھبرا نہیں رہا، بلکہ الٹا مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ جبکہ یہ مسلمان اللہ کے دوست تھے تو مسلمانوں کی حکومت تو انسانوں پر نہیں جانوروں پہ بھی چلتی تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک جنگل میں ٹھہرنے کا موقع ہوا تو امیر لشکر ابو عبیدہ بن الجراح نے اعلان کیا کہ آج کی رات اس جنگل میں رسول اللہ کے صحابہ ٹھہرنے والے ہیں، سارے جانوروں کے لیے اعلان ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ موذی جانور ایک صحابی کے اعلان پر اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری طرف کو چلے گئے، صحابہ نے رات گزاری۔ یہ جانوروں پہ حکومت چلتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہم شریعت سے بہت دور جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو روئے زمین پہ باقی رکھا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے اس عالم میں کہ کوئی اللہ کا ولی نہ ہو، قطب نہ ہو، اولیاء کرام نہ ہو۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو طلب ہے تو مل جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کا کپڑا چاہیے، آپ ڈھونڈتے مارکیٹ میں تو مل جاتا ہے۔ کسی قسم کا قلم چاہیے، ڈھونڈتے تو مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو تو مل جائیں گے۔ دھوکے بازوں سے دھوکہ مت کھاؤ، سچے اللہ والوں کو تلاش کرو۔ اور سچے اللہ والوں کی بات یہ ہے کہ وہ چھپے رہتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے لوگ ایک اللہ والے کے پاس گئے کہ خیال تھا کہ یہ اللہ والے، ان کے پاس جا کے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا دوست تھوڑی ہوں کہ دعا کرتے ہی بارش برس جائے، میں تو اللہ کا نافرمان بندہ ہوں۔ لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ تو حضرت نے کہا اچھا دیکھو یہ میرا کپڑا ہے، اسے بھگا کے لے جا کے اسے سکھا دو۔ اللہ کا میں نافرمان بندہ ہوں، بارش چاہیے تو کپڑا سکھاؤ، بارش برس جائے گی، میرا کپڑا اللہ سوکھنے نہیں دیں گے۔ اب وہ چھپانا چاہتے تھے اپنے آپ کو، کپڑا بھگا کے دیا، لے جا کے سکھایا تو بارش برس گئی۔ اللہ اپنے بندے کی خواہش کو جانتے تھے، یہ چھپانا چاہتا ہے، دعا ڈائریکٹ کرنے کے بجائے کپڑا بھگا کے دے رہا ہے تو بارش برسا دیا۔ یہ تو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے مل جائے گا۔ جیسا کہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کتاب لکھ رہے تھے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ کیا لکھ رہے ہو؟ پھر کے بھی نہیں دیکھا حضرت نے، مولائے روم بہت بڑے عالم تھے، پھر کے بھی نہیں دیکھا۔ ایسا دیکھ کے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو کون سی کتابیں وہاں رکھی تھیں، پوری کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی، حوض میں پھینک دی۔ حضرت شمس تبریز نے جیسے کتابیں پھینکی تو مولائے روم ناراض ہو گئے۔ اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی، ہاتھوں میں لکھنا پڑتا تھا۔ میری لکھی ہوئی کتابیں پانی میں پھینک دی، کون ہے تو؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک فقیر ہوں، تم اپنی کتابوں کی فکر نہ کرو، تمہاری کتابیں واپس مل جائیں گی۔ اور وہ حوض میں سے پانی اٹھا کے دیں تو ایک قطرہ پانی کسی کتاب پر نہیں تھا، ساری کتابیں سوکھی ہوئے حوض میں ڈالنے کے باوجود۔ حضرت شمس تبریز سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور پھر پلٹ کے دیکھا تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد برسوں تلاش کیا، پھر جا کے جنگل میں حضرت شمس تبریز کو پکڑا، پھر مرید ہوئے تو مولوی روم، مولائے روم بن گئے۔ یہ اولیاء کرام پر بولو تو بہت بولنے کا ہے۔ ہم نے اس مرتبہ مجلہ جامع العلوم کا اولیاء کرام نمبر شائع کیا ہے، مختصر ہے،
تقریباً 20 اولیاء کرام ہندوستان کے کچھ، بغداد کے کچھ، بلاد اسلامیہ کے کچھ اولیاء کرام نمبر شائع کیا ہے۔ ہمیشہ جو چھپتا اس سے ڈبل ہے، اس لیے اس کا ہدیہ جو ہے 15 روپیہ رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کیجیے، جامع مسجد کی کتاب ہے۔ اسے اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھ کے سناؤ، اپنے بزرگوں کے واقعات اس کے پڑھ کے سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات کو جیسے پڑھ کے سنانے کی بات میں کرتا ہوں، ایسے یہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہیے۔ دوستوں کو تحفے میں دو، 1000-2000 ہم چھاپتے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ بنگلور میں رہتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو تم پڑھ چکے تو دوست پڑوس کو دو، پڑوس والوں کو دو، اس طرح پڑھ کے اس کا نفع عام کرنے کی کوشش کرو۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی اچھی زندگی دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے دوست بن جائیں اور قیامت کے دن ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ حضرات، ایک اہم اعلان یہ کہ جو آپ حضرات میں سے جن کے بچے 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہوں، آئندہ 10th اسٹینڈرڈ میں جانے والے ہوں، ان کے لیے 18 تاریخ سے حساب، سائنس اور انگریزی، یہ 3 سبجیکٹ کو تیاری کرنے کے لیے ٹیوشن دیا جا رہا ہے۔ ایک سینٹر جامع مسجد کا ہے اور دوسرا کنٹونمنٹ میں شیواجی نگر میں مدرسہ نسوان کا ہے۔ اخبار آج سالار میں اس کا اعلان موجود ہے، اسے دیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو لے جا کے وہاں داخل کرائیں۔ اس ٹیوشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو 10th اسٹینڈرڈ میں اچھے سے اچھا پرفارمنس کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کوئی فیس وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف آپ کا آنا جانے کا ہے۔ یہ مسلمان بچوں کو آگے لانے کے لیے، بچوں اور بچیوں کو آگے لانے کے لیے یہ ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ جامع مسجد میں ایک سینٹر ہے، جامع مسجد کے سامنے جو ہماری کالج ہے وہاں ہم نے اس کا انتظام کیا ہے، اور کنٹونمنٹ میں نسوان میں اس کا انتظام ہے۔ اس میں فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ سمر کیمپس چل رہے ہیں، اس میں داخلہ دیں، نرسری کلاسز میں داخلہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جو خدمات اور جو کچھ کام یہاں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی مدد، نصرت و اعانت اور آپ کی توجہات و عنایات و الطافات کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز کے بعد اولیاء کرام نمبر کا اجرا ہوگا، آپ حضرات سب اس میں بیٹھ کر شریک ہو کر اس کو خرید کے جائیں اور اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک و دیندار بنائے، ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا